الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. سورت حامی مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بھی اختتام ہوا. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ آج سورت حامی السجدہ اس کا آغاز کریں گے. مکی سورت ہے یہ بھی. اللہ پاک جتنے بھی اس سورت کے اندر مضامین آئے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دل سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس سورت کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے ربط سمجھ لیں. ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے, پیچھے سورت حامی مومن تھی. سورت حامی مومن کا جو دعویٰ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ مشکلات میں حاجات میں صرف اور صرف اللہ پاک کو پکارو. اب اس صورت میں اللہ پاک ایک شبے کا جواب دیں گے. شبہ یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. اب جب وہ مصیبت کے اندر گرفتار ہوا تو پکارتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو, پیر فقیر کو, کسی بزرگ کو. غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے نظر نیاز دی اور اس کو مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے, آزادی مل جاتی ہے. یا اس کے علاوہ خواب دیکھتا ہے وہ, اور خواب کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب میں شرک کی تائید ہوتی ہے. ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جن سے شرک کی تائید ہوتی ہے, جن سے وہ شرک کرتا ہے. مثلا خواب میں اس نے دیکھا کسی پیر فقیر کو, پیر نے آ کے کہا کہ تیرے اوپر یہ مصیبت اس وجہ سے آئی ہے کہ تو نے ہمارے نام کی نظر نیاز نہیں دی, تو نے ہمارے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھایا, اس وجہ سے تیرے اوپر یہ کیا آئی ہے, مصیبت آئی ہے. تیرے نظر و نیاز نہ دینے کا کیا ہے, قصور ہے یہ, اس وجہ سے تیرے اوپر یہ کیا آ گئی, مصیبت آ گئی. تو اللہ پاک نے اب اس صورت کے اندر اسی شبے کا جواب دیا ہے کہ یہ سب کی سب شیطانی شرارتیں ہیں. کیا ہے؟ شیطانی شرارتیں ہیں یہ ساری, کہ وہ انسان کو مس شیطانی سے تکلیف پہنچاتے ہیں. کہ وہ جو شیطان ہے وہ مس شیطانی سے, یعنی شیطانی تکلیف ان کو پہنچتی ہے, مس شیطانی سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور پھر اس سے وہ شرک کروانے کے اوپر اسے مجبور کرتے ہیں. یا خوابوں کے اندر وہ مختلف پیروں فقیروں کی شکلیں بنا کر اس کی خواب میں آ کر اس کو شرک کرنے پر کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور
یہ بات کوئی بعید از عقل نہیں ہے، یہ جنات جو شیاطین ہیں یہ شیطان کے سارے چیلے چمچے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، سمجھ آئیے۔ اور جو شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو شرک کے اوپر لگانا، توحید سے دور کرنا، اب اس کے جو نیچے طبقہ ہے، جو چیلے چمچے اس کے سارے ہیں، نیچے والا گروہ ہے، وہ بھی اس نے اسی ڈیوٹی کے اوپر لگایا ہوا ہے، اسی کام کے اوپر اس نے لگایا ہوا ہے کہ تم جاؤ لوگوں کو اللہ کی توحید سے دور کر کے ان سے کیا کرواؤ؟ شرک کرواؤ۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات شیطان بھی کسی انسانی شکل میں آ کر سامنے آ کے اس سے گفتگو کرتا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے اس کو قوت دی ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ جانے لگے، جب باہر کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے، مدینہ منورہ میں اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی بڑھ چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ یہ جو مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، یہ پریشان ہونے لگے کہ اب تو یہ اس کے باہر سے بھی مسلمان ہونے لگے، اب تو یہ ایک پورا گروہ تیار کر کے ہمارے اوپر آ کے حملہ کرے گا۔ تو اب مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑی کانفرنس بٹھائی اپنی، سارے سردار جتنے بھی مکے کے سارے سردار اس کانفرنس کے اندر جمع ہوئے، کوئی بھی کسی قبیلے کا بڑا سردار ایسا نہیں تھا جو غائب ہو، غیر حاضر ہو، بلکہ سارے اس کانفرنس کے اندر آ کے مشرکین مکہ نے جو بٹھائی تھی مجلس، اس کے اندر آ کے سب بیٹھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایک بندے نے رائے دی کہ اس طرح کرو، تم اس کو بند کمرے کے اندر قید کر دو، ایک روشن دان کے ذریعے سے اس کو روٹی دیتے جانا، بس کام ختم، ہم یہاں پہ اپنا کام چلائیں گے، یہاں سرکٹ چلائیں گے۔ اب یہ جو کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر شیطان جو تھا یہ انسانی شکل اختیار کر کے شیخ نجدی کی صورت میں آیا۔ مشرکین مکہ نے پوچھا بابا تجھے تو ہمیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارا ہم عقیدہ ہوں، میں بھی تمہارے رستے کا مسافر ہوں، مجھے بھی اپنی اس مجلس کے اندر مشورے کے اندر شریک کرو، ہو سکتا ہے میں تمہیں اچھی رائے پیش کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے جو پہلی جو رائے دی، بندے نے، شیطان اس رائے کے اوپر بولا کہ بابا یہ تم کام غلط کر رہے ہو، غلط اس وجہ سے تم اس کو قید کرو گے تو اس کا بھی قبیلہ ہے، ہاشمی خاندان مکہ مکرمہ کے اندر سارا بیٹھا ہے، وہ تمہارے اوپر آ کے کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے، لہٰذا کوئی اور رائے دو۔ اس رائے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ دوسرے نے رائے دی اس طرح کرتے ہیں، اس کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا تیری اس رائے کے اوپر لعنت ہے، لعنت اس وجہ سے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے کلام میں کتنی طاقت ہے، تجھے پتہ نہیں اس کی زبان میں کتنی تاثیر ہے۔ باہر کے علاقے میں جائے گا، یہ وہاں جا کے اپنا کلام سنائے گا، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرے گا، ایک بڑا لشکر تیار کر کے کل کو یہ ہمارے اوپر آ کے حملہ کر تمہیں مکے سے نکال دے گا، لہٰذا یہ رائے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ ابو جہل بولا، سب سے بڑا یہ سردار جو چودھری تھا یہ بولا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو، جتنے بھی قبیلے مکہ میں آباد ہیں ان سارے قبیلوں کا ایک بڑا بڑا سردار جو ہے، بہادر جو ہے، اس کو چنو، کوئی بہادر نوجوان جو ہے اس کو چنو، ہر قبیلے سے لو، اس طرح یکبارگی اس کے اوپر ہم کرتے ہیں حملہ۔ اب جب ہر قبیلے کا جو بندہ ہوگا بہادر ہوگا، جب وہ ہر کوئی اس کے قتل میں ملوث ہوگا تو بعد میں اگر دیت بھی دینی پڑی تو کوئی بھی خاندان اس کی حمایت کے اندر نہیں اٹھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی ہوگا۔ اب شیطان بولا ہاں تو نے اچھی رائے دی ہے، اس رائے کے اوپر عمل ہوگا۔ یعنی شیطان کہنا چاہتا تھا تو مجھ سے بھی بڑا شیطان نکلا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں یہ رائے درست ہے، اس رائے کے اوپر کیا کیا جائے، عمل کیا۔ یعنی وہ انسانی شکل کے اندر کیا ہے، ان کو مشورے دے رہا ہے کہ تم اس طرح کرو۔ اور اسی طرح یہ شیاطین جو جنات ہیں یہ خوابوں کے اندر آ کے لوگوں کو شرک کرنے کے اوپر کیا کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، کسی پیر کی شکل۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا گویا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کبھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ باقی ہر کسی کی گارنٹی نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کئیوں سے سنا یہ کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، ہماری خواب کے اندر ہمارے پیر صاحب آئے،
ہر ہفتے آتے ہیں، ہمیں اگلے مہینے کے لیے وہ اعمال ہمارے سپرد کر کے جاتے ہیں کہ اگلے مہینے تم نے یہ کام کرنا ہے، اگلے مہینے تم نے یہ ہمارے بزرگ کی ہر وقت ہمارے اوپر نگاہیں اور مہربانیاں ٹکی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آپ غور کریں، کبھی غور کرنا اس چیز کے، وہ آزما کے دیکھ لینا، کبھی توحید پرست کی خواب کے اندر یہ ایسی باتیں نہیں آئیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان کس کے اوپر ہے؟ صرف اللہ کے اوپر ہے۔ جو کمزور عقیدے والا ہوگا، یہ پڑپڑیاں جو ہیں یہ اسی کی خواب کے اندر آتی ہیں، یہ ایسی شٹلیات جو ہیں وہ اسی کے خواب میں۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اس کے عقیدے سے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی جو رکاوٹ ہے، اس کی ڈھال جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کچا ہے، ڈھال کمزور ہے، اس ڈھال کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ مجبور کرتے ہیں، اس کی خواب کے اندر آ کے اس کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وگرنہ توحید پرست جو ہوتا ہے اس کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، وہ جب اس نے کہہ دیا، دل سے مان لیا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، سارے عاجز ہیں، اس کی خواب کے اندر آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کبھی شیطان کی طرف سے موحد کے دل میں وسوسہ آ بھی جائے تو اس کی مدد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ کبھی اس کے موحد لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی وسوسہ ڈال بھی دے شیطان، تو یخرجہم من الظلمات، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر الی النور کس کی طرف لے جاتا ہے؟ پھر توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ اور شیطان کی محنت اور کوشش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ خاک کے اندر ملا دیتا ہے۔ ان کے اوپر حملہ کر کے جنات نے اور شیاطین نے کیا کرنا ہے؟ حملہ ہمیشہ کچے اور کمزور عقیدے کے مسلمان کے اوپر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور آپ ذرا غور کر کے دیکھ لینا، کبھی یہ جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی بیماری آتی ہے، ان کو کوئی آ کے بس کہہ دے او پاکستان سے باہر ایک پیر رہتا ہے، یہ وہاں بھی ویزا لگوا کے وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پیر کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے، چاہے وہ پیر اس کو جو مرضی لکھ کے دے، شرکیات تعویذ لکھ کے دے، غیر اللہ سے استمداد اور مدد لکھ کے دے، اس کے اوپر وہ کیا کر لیتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک اس صورت کے اندر اسی شبے کا جواب دیں گے کہ اگر کوئی غیر اللہ کو پکار لیتا ہے، اس کی اگر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ سب کی سب شیطانی شرارتیں ہیں، یہ ساری کہ شیطان ہی ان کا پہلے کام خراب کرتے ہیں، اور شیطان ہی بعد میں جب وہ غیر اللہ کی پکار کرتا ہے، شیطان ہی ان کے کام کیا کر دیتے ہیں؟ بعد میں درست کر دیتے ہیں۔ ان کا ایمان اللہ سے ہٹ کے بزرگوں کے اوپر لگ جاتا ہے۔ لا تعبد الشیطان، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر۔ حالانکہ وہ کیا کہ بتوں کو تراشتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان جو ہے ان کے غیر اللہ کی عبادت کے اوپر جو مجبور کرتا ہے، گویا وہ بزرگوں کی عبادت نہیں، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف کون ہے؟ شیطان ہے۔ یا رحمان کی عبادت ہے یا شیطان کی عبادت ہے، بس۔ وہ جو بزرگوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ تو شیطان ان کے عقیدے سے کیا ہوا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ اصل وہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ شیطان کی ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی عبادت ابا جان نہ کر۔ مطلب کیا ہے کہ جو پیروں بزرگوں کو غیر اللہ کو وہ پکارتے ہیں، وہ گویا کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری وہ شیطان کی چالیں ہیں ساری، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک اس میں اسی شبے کا جواب دیں گے۔ اور اکثر ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں، یہ جتنے بھی آج کل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے مشہور ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اونچے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اونچے طبقے کے، مال دولت کے اعتبار سے،
یہ ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، شیاطین، یہ ان کو ان کے گھر میں مسلط کرتے ہیں پہلے کہ تو نے اس کے بچے کے اوپر کیا ہونا ہے، مسلط ہونا ہے، اس کے بچے کو کوئی نہ کوئی بیماری لگائی رکھنی ہے، تو نے ٹک کے بیٹھنے نہیں دینا ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کوئی اگر دوسرا کسی آدمی کو بلاتے ہیں اس مرض کو دور ہٹانے کے لیے، تو وہ جنات اس میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے دربار میں لے کے چلو، ہم پھر یہاں سے نکلیں گے، پھر تمہاری جان چھوڑیں گے، فلانے دربار پہ جاؤ گے پھر تمہاری جان چھوڑیں گے، وگرنہ ہم تمہاری جان۔ پھر وہ گھر والے مجبوراً اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں، شیاطین جنات کے کہنے پر، وہاں سے پھر وہ نکلتے ہیں، ان کا ایمان جو ہوتا ہے اللہ سے ہٹتا ہے اور اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام چلتا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں، واہ جی واہ بڑی اچھی سرکار ہے، اتنا تو بڑیاں پہلا پہیاں رب نال۔ وہ پھر ان کو سفارشی بناتے ہیں، وہ ان کو پھر پکارتے ہیں غائبانہ حاجات میں مشکل۔ یہ شیطان نے اپنی چالیں چلائی ہوئی ہیں ساری کی ساری، اللہ ہم سب کو کیا کرے، اس سے محفوظ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ فَاسْتَقِیمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، یہ آگے آئے گا اسی رکوع کے اندر، اللہ پاک آج کے سبق میں اللہ پاک تعلیم دیں گے کہ تم اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی طرف سیدھا رکھو، یعنی توحید پر قائم رہو اور اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرو۔ کوئی شیطان تمہارے پاس آ کے یہ تمہیں اس شرارت کرنے کے اوپر کبھی مجبور ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی توحید پر قائم رہو اور اپنے گناہوں کی کیا کرو، معافیاں طلب کرو۔ اب اس صورت کے اندر اللہ پاک اسی شبے کا کیا دیں گے، جواب دیں گے۔ یہ اس کا کیا ہو گیا جی، ربط ہو گیا۔ اب اس کا خلاصہ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے یہ تمہید ہوگی ما ترغیب، تمہید ما ترغیب، اس کے بعد اللہ پاک 4 عقلی دلائل پیش فرمائیں گے۔ کتنے عقلی دلائل ہوں گے؟ 4 عقلی دلائل ہوں گے۔ ہر دلیل کے بعد یا تخویف اخروی ہوگی یا تخویف دنیاوی ہوگی۔ سب سے پہلے تمہید، یہ جہاں تک آج سبق پڑھا یہ کیا ہوگی، تمہید ما ترغیب ہوگی۔ اس کے بعد دلائل کا سلسلہ شروع ہوگا، 4 عقلی دلیلیں ہوں گی، ہر دلیل کے بعد یا تخویف دنیاوی ہوگی یا تخویف اخروی ہوگی۔ پھر اللہ پاک 4 شکوے فرمائیں گے کافروں کے اوپر، 4 شکوے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 3 شبہات کے جوابات ہوں گے۔ کتنے؟ 3 شبہات کے جوابات، بس یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تمہید ہوگی شروع میں، عقلی دلیلیں کتنی ہوں گی، 4 ہوں گی، اور شکوے کتنے ہوں گے، 4 شکوے، شبہات کتنے ہوں گے، 3، اس کے جوابات اللہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب آج سورت کے اندر، بسم اللہ۔ حامیم، اللہ اعلم بمرادہ بہ، اس کی مراد کو صرف اور صرف اللہ پاک جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا ہے۔ تنزیل کا مطلب یک بارگی کے ساتھ نہیں، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے نا، تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا ہے۔ من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ کیا ہے، تمہید ہے، تمہید ہے، سامع کو، سننے والے کو کلام کی طرف مرغوب کیا جا رہا ہے، کلام کی طرف اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ ایسی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ سامع کے دل میں شوق پیدا ہو، مضمون سننے کا کیا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام جو ہے یہ رحمان اور رحیم کا کلام ہے۔ یہ جو یہ حکم نامہ ہے یہ بہت بڑے شہنشاہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کو عام مت سمجھنا، اس کو عام مت سمجھنا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے مت نکالنا، بلکہ کانوں اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے، یہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہوا ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اللہ اکبر، یہ کتاب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیتیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں، قرآنن، پڑھا ہوا ہے، عربین، عربی زبان کا۔ کتنی صفتیں ہوگی جی اس؟ فصلت آیاتہ 1، قرآنن 2، عربین 3،
فصلت آیاتہ ایک ہے، قرآنن دو ہے، عربین تین صفتیں ہے کہ کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، قرآنن پڑھا ہوا ہے، عربین عربی زبان کا ہے، ٹھیک ہے، تین صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حکم نامہ کیا ہے، ایک بڑے رحمان رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جس پر عمل کرنے میں تمہارے دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے، کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی کے اندر تمہارے دین کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے۔ سمجھ آئیے کہ ناکام ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر اس کلام کو مانو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو مانو، اس کو دل و دماغ سے لگاؤ، آنکھوں سے لگاؤ، اس میں غور و فکر کر کے اس قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناؤ۔ پھر اللہ نے صفتیں بیان کی، کتاب فصلت آیاتہ، یہ کوئی کتاب کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی اللہ پاک نے فرمایا کوئی مشکل کتاب نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں بہت علوم کی ضرورت پڑے گی، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں کسی اور کے پاس جانا پڑے گا، کسی بزرگ کے علاوہ یہ کتاب سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اس کتاب کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر کے اتارا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے اس کتاب سے۔ یہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس کتاب سے، کہ اس کی آیتوں کو ہم نے کیا کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے، مفصل بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بند نہیں کیا ہم نے اس کی آیتوں کو کہ اس کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت پڑے گی، نہ، قرآن اپنی مثال آپ ہے، قرآن کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن دوسری صفت پڑھا ہوا ہے، کیا ہے؟ قرآن کا معنی میں نے پیچھے بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا مطلب ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تورات جو تھی ایک بار پڑھی گئی ہے، انجیل ایک بار پڑھی گئی ہے، زبور ایک بار پڑھی گئی ہے، لیکن قرآن جو ہے ایک بار نہیں پڑھا گیا، یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی قرات اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے، قیامت آئے گی تو اس کی قرات ختم ہوگی، سمجھے، وگرنہ یہ کتاب بار بار کیا ہے، پڑھی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اس کتاب کے جو علوم و معارف ہیں وہ ایسے گہرے ہیں، اس کی گہرائی میں آج تک کوئی شناوری نہیں کر سکا، کیونکہ یہ کلام اللہ پاک کا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کی کوئی حد اور کنارہ نہیں ہوتا، اللہ کے کلام کی بھی کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم جو ہے، تشریح ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ بار بار پڑھی ہوئی کتاب، عربین عربی زبان کا ہے، یہ عرب کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق بیان فرمایا کہ ہم نے تمہاری زبان کے اندر ہی اس قرآن پاک کو اتارا ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، اور خود سمجھ کے دوسری قوموں کو کیا کرو، تم تبلیغ کرو، دوسری قوموں کو تم سمجھاؤ اس قرآن پاک کو۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واسطے ایسی قوم کے جو جانتے ہیں، کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ یہ قرآن کھول کھول کر بیان کیا گیا، قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربی زبان کا، واسطے ایسی قوم کے جو کیا ہے، جاننے والے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے تخصیص کی ہے، ایک بات سمجھنی ہے یہاں پہ ضروری، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے ھدی للناس، کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ یہاں پہ اللہ تخصیص کر رہے ہیں کہ صرف اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، اور وہاں پہ عمومیت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سب کے لیے، سارے جہان کے لیے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف اس قوم کے لیے جو کیا ہے، علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے تخصیص کیوں کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، مستفیدین من القرآن، کہ قرآن سے استفادہ وہی حاصل کریں گے جو علم رکھتے ہوں گے، لیکن جو علم نہیں رکھتے ہوں گے، جو عقل و شعور نہیں رکھتے ہوں گے، وہ قرآن سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہاں اللہ پاک نے کیا کی ہے، تخصیص کی ہے کہ قرآن سے استفادہ وہ حاصل کریں گے جو کیا ہوں گے، یعلمون ہوں گے۔ ہر کوئی قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، ہاں قرآن ہے سب کے لیے ہدایت ہی ہے،
یہ اللہ پاک نے بھی کتاب اتار دی، یہ اللہ نے انسانیت کے فائدے کے لیے ایک چیز یہ اتار دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو اس قرآن کو آ کے پڑھے گا سمجھے گا وہی کیا کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا، لیکن جو اس قرآن کے قریب نہیں آئے گا، جو سمجھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ تو اس سے فائدہ، لیکن قرآن اس کے لیے بھی فائدہ ہے اگر وہ کوشش کرے، اگر وہ ہمت کرے اس قرآن میں غور و فکر کرنے کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایک سکول کے اندر کوئی ماسٹر ہیڈ اردو کی کتاب پڑھاتا ہے، سال کے بعد امتحان ہوتا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، 30 بچے ہیں اس کے اندر، اب وہ اردو کی کتاب جو ہے وہ امتحان میں سب کے لیے پاس ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب وہ 30 بچے ہیں، وہ 30 کے 30 کے لیے اردو کی کتاب کیا ہے، پاس ہونے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس کتاب کو کیا کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اپنے دماغ میں بٹھائیں، وہ کیا ہو جائیں گے، امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان بچوں میں سے 10 بچے نہیں پڑھتے تو وہ کیا ہو جائیں گے، فیل ہوں گے، استفادہ نہیں جس نے حاصل کیا اس کتاب سے، لیکن وہ ہے کتاب ان کو پاس کرانے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح بھئی یہ قرآن ہے، قرآن ہے سارے جہان کے لیے ہدایت، لیکن اس سے استفادہ وہ حاصل کریں گے جو اس کو سمجھ کر اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے اللہ پاک نے کیا کی ہے، تخصیص کی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں جی، بشیرا و نذیرا، اب یہ فریضہ کیوں ہم نے یہ کتاب اتاری، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہ 5ویں اور 6ٹھی صفت ہے۔ یہ بشیر، یہ قرآن عربین 3 صفتیں، بشیر 4تھی ہے، و نذیرہ یہ 5ویں صفت، ٹھیک ہے۔ بشیرن خوشخبری دینے والا کس کو، جو اس کتاب کو سن کر اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ قرآن اس کو جنت کی خوشخبری دے گا، اور جو اس قرآن کے احکام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں غور و فکر کریں گے، قرآن ان کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے کیا کرے گا، ڈرائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اب یہ ہے شکوہ نمبر 1، یہ دھیان سے سمجھنی ہے جی آیت، یہ پیچیدہ سی آیت ہے یہ۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اتنی عظیم کتاب، اتنی عالی شان کتاب، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں، فَأَعْرَضَ، پس اعراض کیا، اکثرہم ان کے اکثر نے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں نے اس کتاب سے کیا کر لیا، منہ پھیر لیا۔ فہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سنتے، بوجہ اعراض کے، نہیں سنتے، کیوں، کیا کیا انہوں نے، اعراض کی وجہ سے وہ سنتے نہیں ہیں، منہ موڑ لیا۔ یہ زجر بھی ہے اور شکوہ بھی اللہ پاک نے کیا۔ شکوہ کس طرح، اللہ نے فرمایا چاہیے تو یہ تھا، اتنی عظیم و شان کتاب رحمان رحیم نے اتاری ہے، اللہ رب العزت نے اتاری، کھول کھول کر آیتوں کو بیان کیا گیا، اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب، انہی کی اپنی مادری زبان کے اندر ہم نے اس کتاب کو اتارا، اور یہ قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے کیا ہدایت کا ذریعہ ہے، علم والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ خوشخبری دینے والی ہے، ڈرانے والی کتاب ہے۔ اتنی عظیم الشان، اتنی جلیل القدر کتاب کو سینوں سے لگاتے، اس کو سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن انہوں نے اس سے اس طرح منہ موڑا کہ اسے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا تو دور کی بات، فہم لا یسمعون، وہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا دور کی بات، فہم لا یسمعون، اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ بھئی دیکھو، سب سے پہلا درجہ ہے سننا، اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے، سمجھنا، ٹھیک ہے، غور و فکر کرنا، تیسرا درجہ کیا ہے، عمل کرنا، مان لینا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہی ان کو حاصل نہیں ہے تو دوسرے 2 درجے کس طرح حاصل ہوں گے؟ سنتے ہی نہیں ہیں جب، تو عمل کرنا، غور و فکر کرنا تو کبھی بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، وہ تو دور کی بات ہے۔ سنیں گے، اس میں پھر دوسرے نمبر پہ غور و فکر کریں گے، تیسرے نمبر پہ کیا کریں گے، عمل کریں گے، تو پہلا درجہ ہی ان کو حاصل نہیں ہے، دوسرے 2 درجے کہاں سے حاصل ہوں گے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر ان کے نہ سننے، اعراض کرنے کو
3 تعبیروں سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے. کتنی تعبیروں سے؟ 3 تعبیروں سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اچھا اب اس آیت کے اندر غور کریں. یہ آیت آج بھی ہمارے کچے جو مسلمان ہیں نا ان کے اوپر یہ آیت بالکل فٹ آتی ہے. یہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. پھر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا کیا ہے؟ یہ تو پیچھے رہ گیا. اس کو تو سننا ہی کتاب کو پسند نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ مسلمان ہو اس کتاب کو سننا پسند نہ کرے، مومن ہو اللہ کے کلام کو پسند نہ کرے، مومن ہو اللہ کا کلام سن کے اس کے دل کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، ٹھنڈک نہ محسوس ہو اس کو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے وقت نہ نکال سکے، مومن ہو جب اس کو اللہ کے کلام سننے کی سمجھنے کی دعوت دی جائے آگے دنیا کے ڈھکوسلے چھوڑے وہ کہ نہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے کاروبار ضائع ہوتا ہے، میرا فلاں چیز ہے، میرے فلاں چیز ہے، فلانی ساری مجبوریاں آ جاتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی 199 کام دنیا کے کر لیں گے، ایک کام قرآن پاک والے وہ نہیں کریں گے. 99 کاموں کے لیے وقت نکل رہا ہے، ایک کام قرآن پاک کے لیے اس کے لیے وقت نہیں ہے. جہاں اس نے 99 کاموں کے لیے وقت نکالا، کیا اس کے لیے قرآن پاک کا وقت نہیں نکل سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. سننا ہی نہیں چاہتے، محبت ہی نہیں ہے، زبانی کلامی دعوے ہیں سارے بس. ٹھیک ہے، نہ قدرے نہ شکرے. بھئی جب محبت کا دعویٰ ہونا پھر اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے. جب محبت کا دعویٰ کر دیا تو پھر محنت کی بھی ضرورت ہے. محبت کا دعویٰ کر کے ایک جگہ ہی نہیں بیٹھا جاتا بلکہ محنت بھی کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وضو فرما رہے تھے. اب وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ صحابہ کرام نے پکڑا. اب وہ سارے صحابی جتنے بھی ادھر تھے انہوں نے پانی پکڑ کے اس کو اپنے جسموں کے اوپر ملنا شروع کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ سے محبت کے باعث ہے، آپ سے محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ سب آپ سے محبت کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچا وضو کا پانی ہم اپنے جسموں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ مل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو ہمیشہ سچ بولو، امانت کے اندر کبھی بھی خیانت نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل فرمائے بیان. یعنی بات کرنے کا مقصد میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب محبت کا دعویٰ کر دیا تو پھر اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے. صحابہ اکرام نے محبت کے دعوے کیے، دیکھو پانی ملا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ یا رسول اللہ محبت کا دعویٰ ہے، محبت ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، محنت کرو، عمل کرو، ہمیشہ سچ بولو، اپنی زبان کا استعمال اچھا کرو، امانت کے اندر خیانتیں نہ کرو. کیا ہے مطلب؟ کیا سکھا رہے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا یہ ہے اصل محبت. دین کے اوپر عمل نہ کرنا اس کو تو کوئی محبت نہیں کہ تم جتنا مرضی کہہ لو. مثال کے طور پہ کوئی اپنے والد کے شام کو رات کو بیٹھا ہوا ٹانگے دوبارہ ہے، اب وہ دعوے کرتا جا رہا ہے ابا جان مجھے بڑی محبت ہے، ابا جان مجھے بڑی محبت ہے. باپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا پڑا ہے، باپ کہتا ہے جا دوائی لے کے آ جلدی جلدی میرے لیے میڈیکل سٹور سے. وہ کہتے ہیں ابا جان چھوڑ اس بات کو ساری، بس مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے. وہ باپ تو اسے جوتا اٹھا کے سر پہ بھر، بیوقوف بے حیات تجھے مجھ سے محبت ہے، میری جان نکلنے کو ہے، تو مجھے کہہ رہے محبت محبت، دوائی لے کے آ نہیں سکتا تو اس کو تو کوئی عقل مند اس کو محبت نہیں کہے گا، یا کہے گا محبت؟ اس کو کوئی محبت نہیں ہے. ہاں یہ جس طرح محبت ہوتی ہے نا، راتوں کو تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے 30 روپے والا پیکج لگواتے ہیں، ٹھنڈ نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، سڑتے ہیں، مرتے ہیں، گلتے ہیں، مر رہے ہیں محبوب کے پیچھے. ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا جا رہا ہے، جوتے کھائے جا رہے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں گھر سے، والدین سے. کس کی خاطر ہو رہا ہے یہ؟ محبوب کی خاطر ہو رہا ہے.
یہ گندگیاں غلاظتیں دنیا کی جو کمائی ہوئی ہے نا سب نے، اس کے پیچھے محنت ہے. اور جو عشق حقیقی، اللہ سے عشق کرنا، محبت کرنی، اس کے لیے محنت کوئی نہیں کرتا. وہ کسی کسی کو میسر ہوتی ہے، وہ کسی کسی کو میسر ہوتی ہے. یہ دنیا والی جو محبت ہے یہ دیکھ کے ہے، مشاہدے کی محبت ہے. اور وہ جو محبت ہے اس کی مثال کوئی اور ہے ہی نہیں. وہ بن دیکھے محبت ہے، وہ بنا دیکھے محبت ہے. اور اصل محبت ہے یہی. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ غیب کے اوپر یقین رکھنا. اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کا دوسرا نام ہی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. اشد حبا للہ، اہل نظر نے لکھا ہے کہ اشد حبا للہ ایک محبت ہے اور عشق ہوتا ہے اس سے اگلا. جب محبت اپنے دائرہ کار سے نکل کر باہر ہوتی ہے تو عشق کے مقام کو جا پہنچتی ہے. اس لیے مومن جب اپنی محبت کے دائرہ کار سے آگے کا منزل کراس کرتا ہے، آگے کی منزل پہ چڑھتا ہے، تو سمجھو عشق حقیقی کا اعلیٰ مقام جو اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ وہ اس کو حاصل ہو چکا ہے. یہ اشد حبا للہ فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کہ ایک دنیا والی محبتیں ہیں اور ایک جو محبت ہے جس کا اللہ اور اس کا رسول کیا ہے؟ دعوے دار ہیں. جس کا اللہ اور اس کے رسول طلبگار ہیں. وہ کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ہو جاؤ بس. الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور بغض بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے رکھو. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. فہم لا یسمعون، پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے آگے. اب پیچھے آیا نا، ان کا یہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. ان کے اعراض کرنے کو اللہ نے 3 تعبیروں سے ذکر کریں گے. کتنی؟ یہ ذہن میں رکھنی ہے. پہلی تعبیر وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، پہلی تعبیر ہے جی یہ. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں دل ہمارے بیچ پردوں کے ہیں. کیا ہے؟ دل ہمارے بیچ پردوں کے ہیں. مما، اس مسئلے سے کون سا مسئلہ؟ توحید والا. اس مسئلہ توحید سے جو بلاتا ہے تو، تدعونا، جو بلاتا ہے تو ہمیں الیہ، طرف اس کے، اس مسئلے سے ہمارے دل کیا ہے؟ پردوں کے اندر ہیں. کیا ہے؟ یہ پہلی تعبیر، اعراض کی پہلی تعبیر کو اللہ نے ذکر فرمایا. یعنی ہمارے دل جو ہیں تہ بتہ پردوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے تیرے اس مسئلے کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. ہمارے دلوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیری اس بات کو کیا کریں؟ سمجھیں. یہ بات جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل سے دور ہے کہ ہمارے یہ معبود سب کے سب عاجز ہو گئے. تو کہتا ہے یہ ہمارے معبود اتنے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کے سب عاجز ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے نہیں، کوئی نفع نقصان کا. یہ ہمارے باپ دادا کی ساری رسم و رواج تھا، ہم اپنے باپ دادا کی روش پر چل رہے ہیں. تو ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اس کا مطلب جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد مر گئے وہ سب کے سب گمراہ تھے. یہ تیری بات سمجھنے سے ہمارے دل کیا ہے؟ پردوں کے اندر ہے. ہوتا ہے نا کوئی ایسی بھاری بات ہو انسان کی سمجھ سے باہر ہو، جس کو ماننا نہیں چاہتا انسان، وہ کہتا ہے بھائی تیری بات یہ میرے دل میں کوئی جگہ نہیں پکڑ سکتی، تیری بات سمجھنے سے میرا دل قاصر ہے، ہماری عقل کے اندر تیری بات نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تو ہیں لیکن اپنے عقیدے کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ دل پردے کے اندر ہے. اعراض کی پہلی وجہ کیا ہے؟ دل آ چکا ہے. اب دوسری بات ہے، اللہ اکبر، وفی آذاننا وقر، اور ہم بیچ ہمارے کانوں کے بوجھ ہے. اب اعراض کی دوسری وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں. یعنی ہمارے کان تیرا کلام سننے سے بہرے ہیں. یہ جو تو مسئلے سنا رہا ہے نا دن رات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی ہمارے کان بہرے ہیں. تیرا کلام ہمارے کانوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح آج دنیا کے اندر لوگ کسی کی بات سمجھنا ہے، اکھڑ مزاج ہو، وہ کہتا ہے تیری بات سننے سے میرے کان
میرے کان پڑے گئے، میں اور سکت اور طاقت نہیں رکھتا تیری یہ بات سننے سے. یہ مطلب کہ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے کلام کو کیا کر سکے، سن سکے، تیری بات کو سن سکے. بس ہم اچھا کتنی یہ دوسری وجہ ہوگی. اعراض کی دوسری تعبیر کان، پہلے دل آ گیا، کان آگے دوسرے. تیسری دیکھو، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان حجابٌ، ایک بہت بڑا پردہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان کیا ہے؟ حجابٌ، پردہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پردہ مطلب تیرے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، یعنی ہمارا دین تیرے دین سے کیا ہے؟ الگ ہے. کیا ہے؟ ہمارا دین تیرے دین سے الگ ہے. ہم کئی معبودوں کے پجاری اور تو صرف ایک معبود کا پجاری. یہ کیا ہے؟ پردہ ہے کہ تو ایک معبود کو پکار رہا ہے اور ہم کئی معبودوں کو پکار رہے ہیں. تو صرف ایک خدا کا قائل ہے. بس ہمارے اور تیرے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف دین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو ہمیں تیرے دین سے کیا کر رہا ہے؟ یہ دور کر رہا ہے، سمجھنے سے روکتا ہے. یہ سبب اعراض اور عدم قبول یہ اللہ پاک نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ تہ بتہ پردہ. کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ ہے. اور تیرے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تو اپنا عمل کر. یا دوسرا مطلب تو عمل کر اپنے مذہب پر. اننا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں اپنے مذہب پر. بابا تو اپنا کام سے کام رکھ، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ زیادہ بات چیت مت کریں. تو اپنے کام سے کام رکھ، ہم اپنے کام سے. ہم اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو اپنے معبود کی پوجا پاٹ کر. بس زیادہ ہم سے باتیں نہ کرو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور جب کوئی انسان اچھی بات نہ سمجھے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آخر کے اندر یہی کہتا ہے وہ کہ بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر. تو اپنے گھر راضی اور میں اپنے گھر راضی. بس اچھا آپ غور کرو اس آیت کے اندر. خدا را سب نے غور کرنا ہے اس آیت کے اوپر. یہ اللہ پاک مہر جباریت کی تفصیل کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مہر جباریت کی تفصیل کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے دیکھو حق سمجھنے کے لیے کتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. 3 صلاحیتیں ہیں: دل، کان، آنکھ. تینوں چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ دل کس کے اندر ہیں؟ پردوں کے اندر ہیں. دل آ گیا، سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت کیا ہے؟ ختم. فی آذاننا وقر، کانوں میں حق سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ ختم. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، آنکھوں کے اندر حق دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ختم. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. آخر میں پھر یہی ہوتا ہے جب مہر جباریت لگ چکی تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام. یعنی ہم نے ماننی ہی نہیں ہے تیری بات. جا. ٹھیک ہے، ہم تیری بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے. تو اپنے مذہب پر عمل کر، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. ہم کئی خداؤں کے پجاری ہیں، تو ایک خدا کا پجاری ہے. ہم کئی معبودوں کو پکار رہے ہیں، تو ایک معبود کو. تیرے ہمارے درمیان کیا ہے؟ رستہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ کس ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہ مہر جباریت کی اللہ پاک یہ سورۃ بقرہ شروع والی آیتوں میں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دیا ہم نے؟ وعلی سمعہم، اور کانوں پر بھی، ان کے سننے پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے کیا کر دیا؟ پردہ. اب دیکھو وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ان کی آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. کہ جس کے دل کے اوپر مہر لگ جائے اس کو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو عذاب دینا ہی دینا. جائے کوئی ایک صلاحیت بھی اس کی باقی نہیں رہتی. اور سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کان. بھائی کان دیکھ سننا.
کلام کو سننا، اس میں پھر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر دل سے کیا ہے سمجھ لینا، تینوں چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور پیچھے آیت میں اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سمجھنا، عمل کرنا، درکنار سنتے ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اسلام ہے وہ سننا ہے، کہ انسان سنے تو صحیح کہ کہتی کیا ہے یہ کتاب، پھر اس کے مطابق کیا کرے، عمل کرے، دلائل میں غور و فکر تو کرے اس کے، کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ، اپنی بات کے منوانا کس طرح چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ پاک۔ پھر تیسری چیز کیا ہے، عمل کرنا۔ اور عجیب بات ہے، یقین کرو، دعویٰ اللہ پاک کرتے ہیں اور اس دعوے کو منوانے کے لیے اللہ پاک دلائل دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت دلائل دینے کی، لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر کیا کیا، رحم کیا۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر مہربانی کی تاکہ دعویٰ سمجھنے کے اندر، سننے کے اندر ان کو آسانی ہو، وگرنہ اللہ تعالیٰ ڈنڈے کے سر پہ بھی منوا سکتے تھے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا، اگر یہ میری بات نہ مانے اس کو تھپڑ مارنا ہے کو۔ کیا کرتا ہے انسان، کیا کرتا ہے انسان، گناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں گناہ کے اوپر پکڑ کرنا فوراً شروع کر دوں، کائنات میں ایک زیرو چیز زندہ نہ بچے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے انسان کو، استدراج جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، ڈھیل ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، قرآن ہے سنبھل جاؤ، اس کے اندر غور و فکر کر لو، اس کے دلائل کے اندر غور و فکر کر لو، سنبھل جاؤ۔ کیا ہوتی ہے یہ، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، استدراج ہوتا ہے کہ توبہ کر لیں توبہ کر لیں، مان جائیں مان جائیں مان جائیں۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو نیکی اور برائی میں فرق کرنا آتا ہی نہیں، بھول جاتا ہے۔ پھر وہ نیکی کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نے نیکی کی ہے یا نہیں کی، جب برائی کرتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ برائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نیکی کر کے بھی نہیں پتہ اور برائی کر کے بھی نہیں پتہ، بس دونوں طرف کام چلایا ہوا ہے۔ پھر نیکی جو ہوتی ہے اس کے اندر دل نہیں لگتا، برائی کے اندر دل لگتا ہے اس کا۔ پھر اسی طرح شیطان جو ہے نا، میں نے اس کا تمہیں بار بار بتایا، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کوئی بڑا بے حیا بے نمازی ہو نا، کبھی کبھی شیطان اس کے دل کے اندر شرمندگی کا اظہار اس کو دلاتا ہے، اس کے دل میں شرمندگی، اور بدبخت سارے محلہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیوں نہیں جاتا، چل تو بھی نماز پڑھنے چل۔ اب اس کے دل کے اندر کیا آئی ہے کہ سارے جا رہے ہیں میں بھی کیا کروں۔ اب جو وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے گا، شیطان اب آ جائے گا، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اب شیطان اس کے دل میں ڈالے گا، بابا تیری جوتی پرانی ہو چکی ہے، یہ ساری جوتیاں کوئی اچھی لگے، سمجھ آئیے کہ نہیں، لایا ایک اچھے کام کی وسوسہ ڈال کے، اور جب اس کو لے کے گیا اور گناہ کی کروا کے لے کے گیا۔ یہ بنیادیں اس طرح ڈالتا ہے، یہ اساس اس کی بیس اس طرح رکھتا ہے اس بندے کی۔ سب سے پہلے بھئی جس کے دل کے اندر نیکی کی محبت نہیں ہے، برائی کی محبت ہے، نیکی کو تو پھر وہ کیا کرے گا، سر سے اتارے گا، بوجھ سمجھے گا، اور برائی کو کیا کرے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا برائی کو۔ اس کے اندر اس کے گھنٹہ لگے، 2 گھنٹہ لگے، 3 گھنٹے لگے، 4 ضائع ہوں، 5 کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہوگی اس کو۔ جب بات آئے گی نیکی کی، وہاں فوراً وہ گھڑی کی طرف دیکھے گا، ٹائم کی طرف دیکھے گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون اس کے اوپر مقرر ہو کے بیٹھا ہے؟ شیطان ہے۔ یہ فیصلے کرنے کی طاقت اس کو دے رہا ہے، یہ شیطان دے رہا ہے اس کو، یہ شیطان کروا رہا ہے سارے کام، کہ جب نیکی کر رہا ہے فوراً ٹائم ہے، بس اتنے منٹ میں فارغ ہو جاؤں، اور جو برائیاں کر رہا ہے، جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، جب اس ارد گرد کے کاموں میں، پھر وہاں پہ کوئی گھڑی یاد نہیں آتی، پھر شام کو دیکھتا ہے گھڑی کا، او ہو اتنا ٹائم ہو گیا، چل پھر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو نیکی کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے، اپنے دین سے روشن فرمائے۔ دیکھیں جی آگے، قُلْ إِنَّمَا انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ اسی سے متعلق ہے، پچھلی آیت سے متعلق۔ قل،
فرما دو میرے پیغمبر سوائے اس کے نہیں، انا بشر، میں تو آدمی ہوں، انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مثل، میں تو کیا ہوں؟ بشر ہوں، انسان ہوں، تمہاری مثل، ٹھیک ہے۔ مشرکین نے کیا کہا تھا کہ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل کیا ہیں؟ پردوں کے اندر ہیں، جس مسئلے کی طرف تو کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات کہی، آگے وفی آذاننا وقر، بوجھ ہے، آگے ومن بیننا و بینک حجاب، تیرے ہمارے درمیان کیا ہے؟ پردہ۔ اب یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ومن بیننا و بینک حجاب، تیرے ہمارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، یہ مشرکین کے اس قول کا جواب ہے۔ مشرکین کہتے تھے تیرے ہمارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دو میں تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ بشر ہوں، یعنی ہمارے اور تیرے درمیان پردہ حائل ہے۔ جواب یہ ہے، اللہ نے فرمایا اس کے جواب میں میرے پیغمبر آپ فرمائیں کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میری بات سننا تمہارے لیے دشوار ہو، میرا سمجھانا تمہارے لیے دشوار ہو۔ میں آدمی ہوں، تمہاری جنس سے ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میرا کلام تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ طبیعت سے کیا ہوتی ہے؟ مانوس ہوتی ہے، جنس سے کیا ہوتی ہے؟ مانوس ہوتی ہے۔ اگر میں فرشتہ ہوتا تو تمہیں میری بات سمجھنے کے اندر دشواری ہوتی، میں تو تمہاری طرح کا کیا ہوں، لہذا تمہیں کوئی کلام سننے اور سمجھنے میں کوئی دشواری اور کوئی مشکل تو نہیں پیش آنی چاہیے، تمہیں تو اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل شکل کے اندر تشریف لائے تھے، اصلی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خوف زدہ ہو گئے کہ یہ نئی مخلوق میرے سامنے نمودار ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، بھینچا، اچانک ایک، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو کیا ہے؟ طبیعت مانوس نہیں ہے، وہ نوری اور ادھر انسان ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے اور یہ انسانوں کا سردار ہے، طبیعت پھر بھی مانوس نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب میں بھی تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ بشر ہوں، آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اچھا، مشرکین نے کہا تھا کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں، جس طرف تو کیا کرتا ہے ہمیں بولا۔ اب یہ اس کا جواب ہے، یوحا الی، وحی کی جاتی ہے سوائے اس کے نہیں، ہاں وحی کی جاتی ہے طرف میرے سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا الہ الہ واحد، صرف کیا ہے؟ ایک الہ ہے۔ یعنی میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت نہیں دے رہا جو عقل و فہم سے بالا تر ہو، باہر ہو، بلکہ میں تو تمہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکی ہے۔ تمہارا جو مذہب ہے وہ کہاں سے ثابت ہو؟ کوئی دلیل عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس، بس آباء و اجداد کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور ہمارے جو اللہ کی توحید جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، یہ دلائل عقلیہ نقلیہ سارے دلائل سے کیا ہو چکی ہے؟ ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم توحید کو اخلاص عبادت کے ساتھ کیا کر لو؟ قبول کر لو، اخلاص کے ساتھ۔ آگے فرمایا فاستقیموا الیہ، پس سیدھے ہو جاؤ تم طرف اس کے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی اور کی طرف توجہ نہ کرو، صرف اور صرف توجہ کس کی طرف کرو؟ اللہ کی، یعنی شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور معافیاں طلب کرو اسی سے۔ دیکھو دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کے لیے کیا اختیار کر لو؟ توحید اختیار کر لو، اور دوسری چیز کیا؟ اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ سے کیا کرو؟ معافیاں بھی طلب کرتے رہو ساتھ ساتھ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ یہ ویلن ہے نا، جو ویلن، دو مفسرین اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا جو معنی ہے ہلاکت، اور بعض مفسرین کہتے ہیں ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کہ جہاں جو جہنم کی وادی سب سے گہری وادی ہے، ساری وادیوں سے سب سے گہری وادی ہے، اور جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کے سارے طبقے، سارے درجے اس جہنم کی ویل جو وادی ہے اس سے کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں۔ وہاں پہ مشرکوں کو کیا رکھا جائے گا؟
ڈالا جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ویل جو ہے، جو جہنم کی گھاٹی ہے، وہ مشرکوں کے لیے ہے. بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کا یہ جو معنی ہے وہ ویلن یعنی اور ہلاکت ہے واسطے شرک کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. آگے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ کو، وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں. اب غور کریں، ربط سارا ٹوٹ چکا ہے. کہاں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا کیا کرنے والے، انکار کرنے والے. یہ ربط تب ٹوٹتا ہے جب یہاں زکوٰۃ سے مراد لوگ زکوٰۃ مالی. یہ صورت کیا ہے؟ مکی صورت ہے. مکہ کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. مکہ کے اندر زکوٰۃ فرض کہاں ہوئی ہے؟ اور اللہ پاک کی حکمت تھی کہ مکہ میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ ایک تو مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے پاس مال تھا نہیں، غربت تھی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر ان کو محنت کرنے کا زیادہ کہا، عقیدہ مضبوط ہو ان کا. مکہ مکرمہ کے اندر آ کے زکوٰۃ کیا ہوئی؟ فرض ہوئی. وجہ کیا بنی؟ جہاد ہوا، جہاد سے مال غنیمت اکٹھا ہونے لگ گیا، اب مال مسلمانوں کے گھر بھرنے لگ گئے. اللہ نے فوراً زکوٰۃ کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا کہ اس کو گھروں میں نہیں رکھنا، اس کو نکالو گھروں سے، غریبوں میں تقسیم کرو. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ربط ٹوٹے گا جب زکوٰۃ سے زکوٰۃ مالی مراد لیں گے. دیکھو زکوٰۃ کی دو قسمیں، زکوٰۃ کا مطلب پاکی حاصل کرنا. دو قسمیں ہیں زکوٰۃ کی، ایک ہے زکوٰۃ مالی، ایک ہے زکوٰۃ بدنی. زکوٰۃ مالی اس کو کیا کہتے ہیں کہ سال گزر جائے، بندے کے پاس زائد ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو اور وہاں سے وہ 40واں حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے، مسکینوں کو دے دے. یہ ہے زکوٰۃ مالی. اور ایک ہے زکوٰۃ بدنی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہے؟ پلید ہے. ٹھیک ہے. اور موحد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا دل سے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک انسان توحید قبول نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، اور جب تک پاک نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تک انسان توحید قبول نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا، جب تک پاک نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موحد کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، مطلب جو شرک سے پاک نہیں ہوتے، جو توحید قبول نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو شرک سے، اخلاق رذیلہ سے پاک نہیں کرتے، گندے اخلاق سے پاک نہیں کرتے. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں آگے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. پیچھے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ہے نا. اللہ پاک میں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اخلاق رذیلہ کیا چیزیں ہیں؟ اخلاق رذیلہ میں دیکھو لا یؤتون الزکاۃ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، عقیدے کی بھی پاکیزگی ہو اور اخلاق رذیلہ وہ بھی انسان کے اندر سے ختم ہو. دیکھو آگے ہی آیت آ رہی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے. عقیدہ بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ لا یؤتون الزکاۃ، کہ اپنے آپ کو عقیدے کی کیا ہو؟ پاکیزگی ہو، اور عملی اعتبار سے بھی کیا ہو؟ پاکیزہ ہو. اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق جو ہیں وہ کیا ہو؟ اس کے اندر سے ختم ہو. اللہ اکبر. سب سے برا اخلاق جو ہے وہ زبان کا گندا استعمال کرنا ہے. سب سے گندا اخلاق رذیلہ کی بات کر رہا ہوں کہ زبان کا کیا ہے؟ غلط اور گندا استعمال کرنا، جھوٹ اس کا استعمال کرنا، یہ اخلاق رذیلہ میں شامل ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام وہاں موجود ہیں سارے.
ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فلانی عورت کے بارے میں بڑا مشہور ہے، نمازیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، نوافل کی کثرت ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بڑے کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہ رہے، یعنی اس کے اندر زبان جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کی بڑی بری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ پھر اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ایک فلانی عورت، دوسری عورت کے بارے میں، یا رسول اللہ فلانی عورت ہے، نمازوں کے اندر بھی پابندی نہیں ہے، زکوٰۃ صدقات کے اندر پابندی نہیں ہے، اور خیرات بھی کم ہے، لیکن اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کے جو ارد گرد والے لوگ ہیں اس کی زبان سے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ یعنی زبان کی وجہ سے اس کی عبادتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع ہو رہی ہیں۔ زبان کی وجہ سے اس کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان عبادت کر کے جنت کے بالکل دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور پھر زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اس کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتی ہے۔ سب سے گندا اخلاق میں کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال، گندا استعمال۔ اور پھر اخلاق رذیلہ کے اندر شامل ہے لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا، مخلوق خدا کے اوپر شفقت نہ کرنا، مخلوق خدا کے اوپر سختی کرنا، یہ اخلاق رذیلہ میں شامل ہیں ساری چیزیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ۔ سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہمارا کام ہے سب کے حقوق کی پاسداری کرنا، سب کے حقوق کو ضائع نہ کرنا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے بالکل بھی۔ ہر کسی کے اوپر رحم و کرم والا معاملہ کرنا، انسانوں کو، دوسروں کا خیال رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ کس کا کام؟ یہ اللہ پاک نے ہمیں حقوق متعین کیا ہمارے لیے۔ سب سے زیادہ آج لوگوں کے اندر جو بات داخل ہو رہی ہے وہ اخلاق رذیلہ، یہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا اور زبان کی گندا استعمال کرنا، گندا استعمال کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کے اندر ہیں، کئی احادیث کے اندر کہ میزان کے اندر جو سب سے بھاری چیزیں ہوں گی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض مواقعوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل جو عمل ہے وہ اخلاق، اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق۔ بھئی آپ کے اسلام کی جو بنیاد کھڑی ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق کے اوپر کھڑی ہے۔ آپ جب تک آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے آپ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ آپ کی جو نیکی کی دعوت ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق کے اوپر، آپ کی اچھی زبان کے استعمال کے اوپر کھڑی ہے۔ جب آپ اچھی زبان استعمال نہیں کریں گے وہ کبھی بھی نیکی کی بات کو نہیں مانے گا، متنفر ہو جائے گا، نفرت کرے گا وہ آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا تقدیر الہی کو بدل دیتی ہے۔ اور عمر کو، انسان کی عمر کو کوئی چیز لمبا نہیں کرتی سوائے والدین کے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگوں سے حسن سلوک کرو کہ اس کی عمر کیا ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ روزی انسان کی اللہ پاک جو تنگ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے تنگ کرتے ہیں کہ وہ انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر روزی کی بندش کر دیتے ہیں۔ تین چیزیں فرمائیے۔ اب جو گناہوں کا عادی انسان ہوگا وہ رزق کی کیا ہوگی؟ اس کے لیے بندش ہوگی۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ سوچتے نہیں ہیں جو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز کرنے والی ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہم سوچتے نہیں، ہم ان کو درگزر کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق اپناؤ، اپنی زبان کا استعمال اچھا کرو، لوگوں کے اوپر شفقت، رحم والا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا،
رستے میں اللہ پاک نے فرشتہ بٹھا دیا انسانی شکل میں. اب وہ جب جا رہا ہے دوسری بستی میں ملنے کے لیے، اس فرشتے نے رستے میں اس سے پوچھا، انسانی شکل تھی اس کی، فرشتے نے اس انسان سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے فلانے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے کہا کس وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کوئی حق ہے تیرا یا اس کا تیرے اوپر، یا تیرا اس کے اوپر کوئی حق ہے، کوئی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہ، صرف میں ایک اللہ کی رضا اور اس کی محبت کی خاطر جا رہا ہوں بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اس فرشتے نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، تیرے رستے میں بٹھایا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی خوشخبری دینے کے لیے بٹھایا کہ جا میرے اس فلانے بندے کو جنت کی خوشخبری دے دے، میں اس بندے کو جنت کے اندر داخل کروں گا. صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے وہ اپنے مسلمان سے کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہے. بس اللہ کو یہ اس کی ادا کیا آ گئی؟ پسند آ گئی. محبت سے پیش آؤ، نفرت نہ کرو کسی سے، بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا آپ کی نیکیاں. بغض رکھو گے کسی سے، حسد رکھو گے، آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس عورت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں نہیں دیکھی، صدقات نہیں دیکھے، روزے نہیں دیکھے، صرف زبان کو دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی. چاہے اس کی نمازیں اس کو کام نہیں آئیں گی، اس کے روزے، اس کے نوافل، اس کو قرآن پڑھنا سمجھنا کوئی کام نہیں آئے گا. اس کی زبان جو ہے گندی زبان ہے، اس کی زبان اس کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم کے اندر لے کے جائے گی. اور یہی تو زبان ہے کہ ایک بار انسان کہتا ہے قبول ہے، زندگی بدل جاتی ہے. ایک بار انسان کہتا ہے طلاق ہے، زندگی بدل جاتی ہے. حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتا ہے، اسی زبان سے ہوتا ہے نا. جھوٹ بولتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے گندا؟ اسی زبان سے کافر بھی ہو رہا ہے، اسی زبان سے مسلمان بھی ہو رہا ہے. تو اتنا بڑا جو اللہ نے یوز دیا ہے، یہ کیوں اللہ نے کہا یہ اچھا استعمال کرنا ہے اس کا؟ تم نے سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اب یہ بشارت ہے مومنین کے لیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. دیکھو دونوں چیزیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں. ایک قوت ہے اعتقادی قوت، ایک ہے عملی قوت. ایک اعتقادی قوت اور ایک عملی قوت. آمنو یہ کیا ہے؟ اعتقادی قوت. عمل الصالحات کیا ہے؟ عملی قوت. تو انسان اس دنیا کے اندر جو آیا ہے انہی دو قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اعتقادی قوت اور عملی قوت. اور یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. سب سے پہلے انسان اپنا عقیدہ بناتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلا جو عمل فرض کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے اس نے توحید کا اقرار کر لیا، دل کے اندر اس نے عقیدہ بٹھا لیا کہ میں جو بھی آج کے بعد عمل کروں گا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے. اب سب سے پہلے اس کے اوپر جو عمل فرض کیا گیا کیا ہے؟ نماز ہے. اور یاد رکھنا یہ کیوں اللہ پاک بار بار قرآن میں کہتے ہیں نیک عمل کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں؟ آپ کے نیک عمل ہی آپ کے عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ کے نیک اعمال ہی آپ کے عقیدے کی، آپ کے ایمان کی مضبوطی کا کیا بنتے ہیں؟ ذریعہ. آپ اپنے نیک اعمال کے اندر کمزور ہو گئے، آپ کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا. آپ نمازوں میں کمزور ہو گئے، آپ روزے میں کمزور ہو گئے، آپ نفلی اعمال کے اندر کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے، جو اللہ نے عمل ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں اگر ہم اس کے اندر کمزور ہو گئے، ہمارا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. جب ہم اللہ کو دھوکہ دینے لگ جائیں گے پھر ہم مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دیں گے. اتنے بڑے خالق کا لحاظ نہیں کرتے، یہ چھوٹے سے انسان کا وہ کیسے لحاظ کرے گا؟ جب وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، انسان کو بھی کیا دے گا؟ پھر دھوکے دے گا. وہ اللہ سے منافقت اختیار کرے گا تو انسان سے بھی کیا کرے گا؟ منافقت اختیار کرے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو قرض نہ دو. کیوں؟ وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کر رہا، تمہارا قرض وہ بعد میں کس طرح ادا کرے گا؟ یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، تمہیں نہیں دھوکہ دے سکتا کبھی. تو یہ دو قوتیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. آپ کے نیک اعمال آپ کے عقیدے کی مضبوطی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے.
آگے لہم اجر غیر ممنون، اب جو لوگ ایمان لے اور اچھے عمل کیے واسطے ان کے اجر ہے غیر ممنون، بے انتہا. یہ آپ کے ترجمہ کیا لکھا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، دائمی، اس کا یہ بھی ترجمہ ہے، اور یہ بھی ہے ہمیشہ رہنے والا، اور دوسرا ترجمہ کبھی ختم نہ ہونے والا، جس کی حد ہی نہیں ہوگی، ایسا اجر ہم دیں گے. جس طرح اللہ نے پیچھے فرمایا بغیر حساب. سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. حاضری دے دیں جی سر.